ہیں, مذہب شیعہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ شیعہ مسلک, شیعہ فرقہ, شیعہ گروہ کب پیدا ہوا, کب وجود میں آیا. تو اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ شیعہ کسی مسلک, کسی فرقے یا کسی گروہ کا نام نہیں, بلکہ شیعہ ایک مذہب کا نام ہے. اور شیعہ وہی مذہب ہے جسے اسلام علامہ صلی اللہ محمد والے محمد. جس طرح سے پوڈ کاسٹ میں ارشاد بھٹی نے الزامات جھوٹے اور باطل لگائے تھے شیعہ اسلام مذہب پر, تو شیعہ اسلام مذہب کی دفاع کی خاطر دیگر شیعہ عالم دین نے اپنا موقف اور تاریخی کتابیں اٹھا کر کھول کر شیعہ کتب سے, سنی کتب سے, شیعہ سنی تاریخی کتابیں کھول کر ناسبیوں کا منہ کالا کر دیا. محترم علامہ آصف رضا علوی نے تمام سوالات جو کہ علامہ شہنشاہ نقوی سے پوچھے گئے تھے, وہ تمام سوالات کے جواب علامہ آصف رضا علوی صاحب نے بہترین طرح سے اور لاجواب انداز سے انہوں نے جوابات دیے. ہوگا شیعہ اسلام پر تہمتیں اور جھوٹے الزامات لگانے کا, تو پھر وہ دوبارہ کوئی ایسی نیچ حرکت کریں گے, شیعہ اسلام پر جھوٹی تہمتیں اور جھوٹے الزام لگائیں گے. اگر لگائیں گے شیعہ اسلام پر جھوٹی تہمتیں اور الزام, تو ہم بھی شیعہ مومن ڈنکے کی چوٹ پسینہ ٹھوک کر ناسبیوں کا اسی طرح سے شیعہ سنی تاریخی کتابیں کھول کر ناسبیوں کا منہ کالا کرتے رہیں گے, اور قرآن پاک سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محمد والے محمد پنجتن پاک کے دشمنوں کو اسی طرح سے لعنت اللہ ثابت کرتے رہیں گے. ناسبیوں کا دور دور تک کوئی دین سے تعلق نہیں, بلکہ ناسبی تو منافق ہے, دشمن ہے اللہ پاک کا, محمد والے محمد کا منافق ہے, اور منافقوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن پاک میں بار بار لعنت ہے. اور اسی طرح سے ہی تو ناسبی دشمن ہے محمد والے محمد کے اور شیعہ اسلام کے. کیوں؟ کیونکہ ناسبی منافق ہیں, لعنت اللہ ہیں. اس لیے ہی تو سازشیں رچ کر اور جھوٹے الزامات اور جھوٹی تہمتوں کا سہارا لیتے ہوئے, منافقوں کا سہارا لیتے ہوئے اور یزیدی نظام کا سہارا لیتے ہوئے شیعہ اسلام پر تہمتیں اور جھوٹے الزامات لگائی جاتی ہیں. اور ہم بھی الحمدللہ شیعہ مومن, شیعہ عالم دین ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر ناسبیوں کا منہ کالا کرتے ہیں, اور قرآن پاک سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ناسبیوں کو لعنت اللہ ثابت کرتے ہیں, اور محمد والے محمد اور پنجتن پاک کے دشمنوں کو لعنت اللہ ہم ثابت کیا کرتے ہیں. تو قرآن پاک سے کیا کرتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے کیا کرتے ہیں.